اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت۔ ہر شخص سے اس کے کیے کا جواب لیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے، اگر غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں رہنمائی فرمائیے تاکہ میرے اور میرے ویورز کی رہنمائی ہو سکے۔ معزز ویورز، یہ 2024 کا سال مسلم امہ کے لیے بہت ہی اہم سال ہونے والا ہے، کیونکہ اس سال میں دو نظریاتی ممالک کی آپس میں بہت سخت جنگ ہے، اور جبکہ جو ایک نظریاتی ملک ہے اس کے پیچھے پوری ہنوز ہے، پوری یہود و نصارہ ہے، اور دوسری نظریاتی ملک جو ہمارا پاکستان ہے الحمدللہ، اس کی کشتی ابھی ڈاماڈول ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ سال ایک بہت ہی اہم سال اس لیے ہونے والا ہے کہ اس سال میں ہمارے الیکشن آ رہے ہیں، اور چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اس وقت یہ ایک بہت اہم صورت اختیار کر گیا ہے، یہ موضوع ایک بہت ہی زیادہ اہم صورت اختیار کر گیا ہے، اس لیے مجھے اس موضوع پہ آج بات کرنی پڑی۔ معزز ویورز، آپ کے پاس اس دفعہ، کیونکہ یہ ملک واحد ملک ہے جو لیڈ کر سکتا ہے اور تمام اسلامی ممالک اس کو بیک اپ دے سکتے ہیں، اور کیونکہ اسلامی ممالک میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کمزور ہے۔ کسی کے پاس بے تحاشا دولت ہے، کسی کے پاس بے تحاشا معدنیات ہیں، کسی کے پاس ایٹامک پاور ہے، کسی کے پاس طاقت کا سرچشمہ بے انتہا جنگجو فوج موجود ہے، کسی کے پاس بہت قابل لیڈر ہیں، لیکن من جملہ طور پہ ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو ایک بڑی جنگ میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہو، اور وہ سامنے کھڑا ہو کے ڈٹ کے مقابلہ کر سکے، کیونکہ یہ اس وقت ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف، بند گلی کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں، کیونکہ اور یہ موقع اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کیونکہ پاکستان میں سو کالڈ الیکشن آ رہے ہیں، تو ان الیکشنز میں ہم سے روز محشر یہ پوچھا جائے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حکومتوں نے کیا فیصلے کیے، آپ کے بادشاہوں نے کیا فیصلے کیے، آپ کے وزراؤں نے کیا فیصلے کیے، آپ کے ملک نے کیا فیصلہ کیا، آپ کی حکومت نے کیا فیصلہ کیا۔ یہ میں عام لوگوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اور جو اس کیپیسٹی میں ہیں ان سے اسی کیپیسٹی میں سوالات ہوں گے۔ تو انفرادی جرم جو اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال لیتا ہے، انفرادی جرم خاموشی سے معاف بھی فرما دیتے ہیں، لیکن جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان کے بدلے میں ان کی عذاب بھیجتے ہیں، مختلف قسم کے عذاب، جو عذاب ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پہ تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جتنے بھی گناہ کر کے میرے پاس آ جائے اور استغفار کر لے تو میں معاف کر دوں گا، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں۔ لیکن اجتماعی جو خامیاں ہوتی ہیں، اجتماعی ناانصافیاں ہوتی ہیں، اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اب وہ تمام لوگ کیسے شامل ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ عز و جل نے ووٹ کا حق دیا ہے، آپ نے اب آپ اندازہ لگائیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت کمزور ہیں، آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ویسے تو ہمارے دین میں جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو خلافت ہمارے دین میں تو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المومنین بنے تو صرف ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگے کہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے آپ رحم دل ہیں، اور حاکم کو رحم دل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جنگ کی، جنہوں نے ایک
رکن کو انکار کیا ان کے خلاف. آپ نے کہا اگر اونٹ کی رسی بھی نہیں دو گے تو میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. معزز ویورز، آپ کے پاس ایک بہت، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ووٹ کی کوئی طاقت نہیں ہے. بے شک چلیں آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے ووٹ کی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ووٹ کی بہت طاقت ہے. ہمارے اسلامی سال کی ابتدا اسی سبق سے ہوتی ہے، اور وہ شہادت امام حسین، کربلا کا واقعہ ہے. کربلا کے واقعہ کا جو اصل وہ موٹیو ہے، اصل وہ ہے یزید جو امام حسین سے خلاف دین اس کی حرکات تھیں، خلاف اسلام اس کی حرکات تھیں. وہ صرف ایک ووٹ ہی تو مانگ رہا تھا حضرت امام حسین سے. آپ نے ایک ووٹ نہیں دیا، 70 تن شہید کرا دیا، اپنا پورا کنبہ ختم کرا دیا. ایک ووٹ یزید کو نہیں دیا. حالانکہ موت، جس وقت موت سامنے ہو تو جھوٹ بول دینا بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ وہ ایک وقتی طور پہ اس کی بیعت کر لیتے اور اس کے بعد پھر وہ مدینے جا کے ڈینائی کر دیتے تو. لیکن بات یہ ہے کہ کلمہ حق کے لیے اگر اپنی جان دینی پڑے، اپنا مال دینا پڑے، اپنا خاندان لٹوانا پڑے، تو یہ سبق ہمارے اسلامی سال کے پہلے مہینے میں دیا گیا ہے. چونکہ یہ بھی انگریزی سال ہے، ہم اسے بھی فالو کرتے ہیں کیونکہ پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، ہمیں بھی فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ سبق ہمارے اسلامی سال میں دیا گیا ہے کہ ایک غلط ووٹ نہیں دینا، چاہے پورا خاندان ذبح ہو جائے. یہ سبق کل روز محشر جب اللہ تعالی ہمیں کھڑے کریں گے، وہ فرمائیں گے کہ میرے پیارے نبی کے نواسوں نے اپنے خاندان اس بات پہ کٹوا دیا کہ غلط کسی کو حمایت نہیں کرنی، غلط بیعت نہیں کرنی. جب ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یعنی بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم وہ ووٹ، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، اگر وہ غلط حرکات کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، ملک کا نقصان کرتا ہے، تو اس کا جواب ہم سے بھی لیا جائے گا، ہم بھی اس کے جواب دہ ہوں گے. کیونکہ اگر ہم نے صحیح ووٹ دیا اور صحیح بندے کو منتخب کیا تو ہماری جواب دہی ختم ہو جائے گی. پھر وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمیں انالیسس کرنا ہے کہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے، ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. ہم نے کبھی پرسنالٹی کو، ہم نے کبھی شخصیت کو سامنے نہیں رکھنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم روز محشر اللہ سے یہ بھی نہیں کہ گھر جا کے بیٹھ جائیں. یہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں ووٹ کا، تو ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہوں گے ان میں سے جو بہتر ہو ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری برادری اس کو ووٹ دے رہی ہے، ہماری پارٹی اس کو ووٹ دے رہی ہے، ہمارا شہر اس کو ووٹ دے رہا ہے، ہمارا ملک اس کو ووٹ دے رہا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں دینی اعتبار سے، یعنی دینی اعتبار سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی مولوی ہونا چاہیے، یا مولوی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو امور سلطنت چلانے آنے چاہیے، امور سلطنت میں ایکسپرٹ ہونے چاہیے. ان کا ٹریک ریکارڈ، سابقہ ریکارڈ کیا ہے، ان کا موجودہ ریکارڈ کیا ہے، ان کی حرکات و سکنات کیسی ہیں، ان میں سے جو بہتر ہیں ان کو آپ ووٹ دیں. کیونکہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے بہت اہم الیکشن ہے. پہلے تو صرف ہمارے ملک کے معاملات، ملکی مفادات وابستہ تھے، لیکن اب تو مسلم امہ کے مفادات اس ملک کے ساتھ وابستہ ہیں، اس ملک کی حکومت کے، اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر ہم نے صحیح شخص کو نہ چنا، صحیح شخص سے مراد ہے جو بھی لوگ ہمارے سامنے الیکشن میں آ رہے ہیں ان میں سے جو بہتر ہے اس کو چنیں. جو یہ نہیں کہ کوئی فرشتے آسمان سے اتر کے آئیں گے. یہ دور ہے، اور اپنے گناہوں کی استغفار کریں. آج برے لوگ ہیں، کل ہو سکتا ہے اچھے لوگ آ جائیں. آج بزدل لوگ ہیں، کل ہو سکتا ہے دلیر لوگ آ جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھ جانا ہے، یا برادری، علاقے، معاشرے، دوستوں، یاروں، عزیز اقارب کے پریشر میں آ کے کسی شخص کو ووٹ دینا ہے، بلکہ حق کا ساتھ دینا ہے. یہی پیغام ہمارے نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے،
باطل کو تسلیم نہیں کرنا، باطل کو ووٹ نہیں دینا۔ اگر وہ ایک ووٹ اس وقت دے دیتے تو 70 تن بچ جاتے، لیکن ساری عمر کے لیے ہنوز یزید اور آپ دیکھیں وہ 72 تن تو شہید ہو گئے، لیکن اسلام ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ یزید وقتی طور پہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا آج نام بھی لوگ گالی سمجھتے ہیں، آج اس کا نام لینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو دنیاوی کامیابی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل کامیابی ہے اللہ کی رضا۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بہترین انسان کو سوچ سمجھ کے، ہر شخص اپنا انفرادی سوچ رکھے اپنی۔ اگر آپ کا کوئی بھائی غلط جگہ پہ ووٹ دے رہا ہے تو آپ یہ سمجھ کے نہ دیں کہ میرا بھائی ووٹ دے رہا ہے۔ آپ کی جگہ قبر میں آپ کا بھائی نہیں جائے گا، آپ کی جگہ روز محشر آپ کے بھائی کو جواب نہیں دینا پڑے گا، قیامت میں آپ کے بھائی کو نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اب تو ہمارے پاس بہترین اس وقت ٹول ہے۔ بے شک ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہ ہو، بے شک ہمارا ووٹ لوگوں کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہو کہ ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ارباب اختیار چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کل تو اتنا طاقتور میڈیم ہے سوشل میڈیا، تو آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، بے تحاشا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جا کے یہ وہ پرانا وقت تھوڑی ہے کہ آدمی جیسے چاہے ہو جائے گا۔ یہاں تو پورا کا پورا تختے سوشل میڈیا سے الٹ دیے جاتے ہیں، پورے کے پورے تختے، پوری حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ایون دین کہ فلسطین کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں وہ یوٹیوب کو اس پہ سے ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اتنی طاقتور میڈیم اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس چیز کو ہمارے خلاف استعمال کیا جانا تھا اللہ نے اس کو ہمارے حق میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس سال اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بے شک آپ نے ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے 2 ہی ووٹ ملے ہوں، تو آپ اپنی طرف سے بری الذمہ ہیں۔ آپ سے اللہ تعالیٰ ویسے حالات پیدا کرے گا کہ ساری دنیا پریشان ہوگی، ساری دنیا بے روزگار ہوگی، ساری دنیا لیکن اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے تو اللہ آپ کے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ مطمئن ہوں گے، آپ خوشحال ہوں گے۔ باقی کیونکہ پچھلے قرآن پاک میں بے تحاشا مثالیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بالکل انتہائی نافرمان ہو گئی تھی، لیکن جو چند ایک لوگ فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی میں سوار کیا اور ان کو بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا میری آل اولاد میں سے تھا، عیال میں سے تھا، تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس کے بارے میں کہا تو میں سخت سرزنش کروں گا۔ یعنی کوئی اپنے بیٹے کو بھی غلط سفارش نہیں کر سکتا، نبی سفارش غلط نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کو اس کے کیے کا سبق ملنا ہے، ہر کسی کو اس کے کیے کا پھل ملنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ نے اپنے والد کے بارے میں اللہ سے استغفار کی۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو ایک وعدہ تھا کہ اللہ اس نے مجھ سے کیا تھا، میں نے اب یعنی باپ بیٹے، حضرت فرعون کی بیوی اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نبی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو ہر شخص سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر شخص سے اس کے کیے کا بدلہ لیا جائے گا۔ لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت۔ تو خدا را اس دفعہ اپنے اس سال کے آغاز میں مجھے یہ بات اس لیے کرنی پڑی کہ اپنے ووٹ کے حق کو، آپ کا جواب آپ سے اللہ لے گا۔ کوئی کیا کر رہا ہے اس کا جواب اللہ آپ سے نہیں لے گا۔ اگر آپ حاکم ہیں، گھر کے حاکم ہیں، تو آپ کے گھر کے لوگوں کا جواب لیا جائے گا۔ ملک کے حاکم ہیں تو ملک کے لوگوں کا جواب لیا جائے گا۔ جس پہ آپ کا حکم چلتا ہے اس کا جواب آپ سے، جو آپ کی بات مانتا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا تو بیٹے کا جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ بیوی آپ کی بات نہیں مانتی تو بیوی کا جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ جو آپ کا کہنا مانتے ہیں، جو آپ کے محکوم ہیں اور وہ کہنا مانتے ہیں اور آپ ان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے تو اس کا جواب آپ سے لیا جائے گا۔
کوشش کریں کہ اس دفعہ اس سال کی اہمیت کو، کیونکہ اس سال جو لیڈر ہوں گے، جو حکمران ہوں گے، انہوں نے بہت بڑے اسلامی امہ کے ساتھ مل کے ہنوز سے جنگ کرنی ہے، ہنوز کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو دیکھیں کیا کوئی پہلے تو صرف ملک کی باتیں ہوتی تھی، اب تو انٹرنیشنلی طور پہ ایک بہت بڑا کرائسس مسلم امہ پہ آیا ہوا ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے ہمارے حکمران نے۔ تو کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔